السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایک میجر سورس آف کنسرن تھی جب خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن تھی تب بھی، اور اب اس سے بلکہ زیادہ ہو گئی ہے، بیکاز بوتھ ڈیورنگ دا خان ایڈمنسٹریشن اینڈ دا کرنٹ انکمبنٹ گورنمنٹ دیر از این ایگریمنٹ کہ ہمیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے 7th ریویو کی سکسیس کی ضرورت ہے اینڈ دا کانسیکوینٹ ڈسبرسمنٹ آف دا نیکسٹ ٹرانچ وچ از اباؤٹ $1 billion۔ وہ ٹرانچ ابھی تک رکی ہے، کیا ایگریمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مفتاح اسماعیل صاحب نے ابھی ہمیں ڈیٹیلز نہیں بتائی ہیں، سوائے اس کے کہ دے آر انسسٹنگ آن اے ریورسل آف دا ریلیف پیکیج اناؤنسڈ بائی فارمر پرائم منسٹر عمران خان آن 28 فیب، اور 1 مارچ کو جو انہوں نے انڈسٹریل پیکیج کیا تھا اس کا بھی وہ کافی رول بیک چاہ رہے ہیں، بیکاز اس میں کافی ایگزمپشنز انہوں نے انڈسٹری کو دی ہوئی تھیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے، وی ول ڈسکس اے ہول رینج آف ٹاپکس بٹ اسپیسیفکلی ان ٹرمز آف دا state of the economy. I'm very, very pleased to have Dr. Hafiz Pasha with us. He needs no introduction. He is a former finance minister. He is at present a professor, and can I say one thing, that he's a very well-contended professor with no desire to join public life. Am I right, Dr. Saab? Well, we have had our innings, That's and right. I think it's very important that younger people be given an opportunity. And I tell you, my life, I have enjoyed teaching Pakistani children, and I'm very proud to say that some of them have done exceptionally well, including 3 finance ministers have been my students. I won't take names, of course. Okay, all right, fair enough. ڈاکٹر صاحب، I want to start with the monetary policy. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو گورنر صاحب تھے رضا باکر، جن کے خلاف بڑی انکلوڈنگ وہ جو شوکت ترین صاحب تھے، انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا تھا ان کی پالیسی آف اے ویری ہائی ڈسکاؤنٹ ریٹ وچ از این ایکسٹریملی سارٹ آف اے کانٹریکشنری پالیسی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو روپے کو گرنے دیا تھا، ہی اسٹارٹڈ یوزنگ دا روپی اینڈ دا contractionary the high discount rate as policy measures to check or to curtail the current account deficit جو بہت ہائی تھا 2019 میں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج کی اگر آپ کچھ تبصرہ دے سکیں ہمیں، کیونکہ آج پھر جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ لاسٹ MPC مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں 12.25% ہے آج بھی، وچ از اباؤٹ 1% لیس دین واٹ واز ایٹ دا پیک ان جولائی 2019۔ اور یہ اس سے کیا سگنل ہو رہا ہے کہ وہ جو پہلے روپی کو صرف یوز کیا جا رہا تھا پچھلے 6-7 مہینے میں ٹو curtail imports and to bring some kind of a balance to the current account deficit، وہ اب وہ پالیسی جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ What do you think is the right way forward؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل ہمارے جو سینٹرل بینک ہے، جس کو اللہ کے فضل سے بہت آٹونومی ملی ہے پچھلے دنوں جب ہمارا نیا اسٹیٹ بینک کا لا پاس ہوا ہے، ان کے پاس مختلف ہتھیار ہوتے ہیں، اور اب تو ان کے پاس صرف لا کے تحت ایک ہی آبجیکٹو ہے، اور وہ یہ ہے کہ افراط زر کو کنٹرول میں رکھنا۔ اب وہ گروتھ کا پہلو ختم ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے ہر مہینے تقریباً افراط زر میں اضافہ ہوتا رہا ہے، اور پچھلے 3 مہینے میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ بڑھ بڑھا کے اب تو 13-13.5% پہ بھی جا پہنچا ہے، اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ٹھیک سے ایسٹیمیٹ کریں تو یہ 15 سے 16% ہو چکا ہے۔ تو یعنی کہ اس وقت ہمارا کنزیومر پرائس انڈیکس کی بات کر رہے ہیں، رائٹ ڈاکٹر صاحب؟ کنزیومر پرائس انڈیکس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک؟ کنزیومر پرائس انڈیکس جی وہ اس وقت 13.4% ہے، ہمارا اندازہ یہ کہ اس سے زیادہ 15% ہے، اور ہمارے جو سینٹرل بینک ہے پچھلے کچھ مہینوں سے انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ البتہ آپ یہ دیکھیے کہ روپے کے قدر میں کافی عرصہ کمی آتی رہی، پھر بھی نئی حکومت آنے کے بعد میں کچھ بہتر ہوا، اور اب پھر سے گرنا شروع ہوا ہے۔ آج ایک روپے سے زیادہ گرا ہے، بہت زیادہ گرا ہے جی، more than a rupee جی۔ لہذا بات دراصل یہ ہے کہ
ان کے جو ہتھیار ہیں وہ اب کام کرنے سے میرا خیال ہے کہ بہت مشکلات ہوں گے. اصل مسئلہ کچھ اور ہے. اوکے. مانیٹری پالیسی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ریزروز کم ہو چکے ہیں اور بہت خطرہ یہ ہے کہ یہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کرائسس لیول پہ عنقریب آ جائیں گے. تو اگر آپ کو واقعی انہیں کم کرنا ہے, ریزروز کو بڑھانا ہے, درآمدات کو کم کرنا ہے, تو سخت سے سخت اقدامات فسکل, مانیٹری اور ایون فزیکل ریسٹرکشنز آن امپورٹس لگانے پڑیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ون کویسچن, جیسے آپ نے شاید سنا بھی ہو جو پریویس گورنمنٹ, جو خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن کے حماد اظہر صاحب بھی ہیں, اور میرے خیال میں ٹو سم ایکسٹینٹ میں بھی سم ادر آف ہز فارمر منسٹرز, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو افراد, یہ جو ریزروز گرے ہیں, دس از ڈیو ٹو پولیٹیکل انسرٹنٹی. وڈ یو ایگری ود اٹ؟ ان کے گرنے کی وجہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے, آپ دیکھیے کہ یہ جنوری میں کافی اونچے لیول پر تھے, اور انفیکٹ دسمبر میں جب $3 ارب آئے تھے وہاں سعودی عربیہ سے, تو ماشاءاللہ یہ $17 ارب سے بھی اوپر چلے گئے تھے. ان کی گراوٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ اب $12 ارب سے بھی اونچے پر جا چکا ہے, اور آپ کی جو صلاحیت تھی باہر سے پیسے ریز کرنے کی وہ اب کم ہوتی جا رہی ہے. آپ بانڈز فلوٹ کر چکے تھے کچھ, اب کرنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے. لہٰذا اس میں دونوں چیزیں ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ریکو ڈیک کا بھی انہوں نے ڈیل کی تھی نا, ریکو ڈیک کی جو ڈیل کی تھی which was I think quite an appropriate deal, اس میں بھی کوئی just under $1 billion, right. مگر اس میں ایک پہلو ضرور رسک کا ہے, اور وہ سیاسی سے بھی زیادہ معاشی رسک. اور اس کی کیا وجہ ہے, وہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ بہت عرصے کے بعد فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ منفی ہو گیا. ایسا کبھی ہوتا, اور اس کی فارن پبلک انویسٹمنٹ تو بہت ہی منفی, اور فارن آپ کا ایکویٹی انویسٹمنٹ منفی, ہر چیز منفی. وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پاکستان کے کرنسی پر بھروسہ کم ہو رہا ہے. صحیح. اور فارنسی کرنسی اکاؤنٹس میں پچھلے 8-10 مہینے میں $1 ارب پیسہ نکل چکا ہے. خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ آپ کے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں کہ آپ اس پہ 7% دے رہے ہیں. اس وقت پاکستانی بانڈز انٹرنیشنل مارکیٹ میں 12 سے 15% دے رہے ہیں. کہیں یہ سوچنا شروع ہو جائے. تو اس میں معاشی پہلو ہے, ہو سکتا تھوڑا سیاسی پہلو بھی ہو, but economic risks are dominant today. The other thing also I wanted to flag for our viewers, ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے انڈیکیٹ تو کیا ہے کہ $3 billion جو سعودی عربیہ نے دیے تھے for they had parked it for 1 year on very very stringent conditions, تو at least 50% of the existing low reserves, I think they are under 10 billion or around 10 billion right now, یہ بھی اس میں سے بھی 50% جو ہیں وہ ڈیٹ بیسڈ ہیں, وہ ارننگز نہیں ہیں. Am I right, ڈاکٹر صاحب؟ Absolutely. دیکھیے اس طرح دیکھیے میں کھل کے اس لیے بھی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا, مگر آپ چونکہ سوال کرتی ہیں تو میرا فرض یہ ہے کہ میں سچ بولوں. پوزیشن اس وقت یہ کہ آپ کے جسے کہتے ہیں نیٹ انٹرنیشنل ریزروز وہ منفی ہو چکے ہیں. جو آپ کے لائبلٹیز ہیں وہ آپ کے جو اس وقت گروس ریزروز ہیں تقریباً $10.5 ارب, اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. جس کا آپ نے خود ذکر کیا, اس میں آپ کے سواپ فنڈز ہیں, سینٹرل بینک ڈپازٹس ہیں, IMF لون ہے, SDRs ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت نیٹ انٹرنیشنل ریزروز پاکستان کے, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, پہلی دفعہ منفی ہو چکے ہیں.
Alright, and so وہ ایک اور چیز میں آپ کا توجہ دلوانا چاہ رہی تھی کہ جب خان صاحب آئے تھے 2018 میں تو ان کی جو اپروچ تھی آئی مین ہی واز آلسو اس وقت کا ہسٹورک ہائی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا $20 بلین کا. تو ان کا جو فیورڈ اپروچ تھی واٹ وی آئی تھنک وی آلسو ڈسکسڈ ایٹ دیٹ ٹائم, وہ یہ تھی کہ وہ فرینڈلی کنٹریز کے پاس گئے ہیں اور فرینڈلی کنٹریز سے انہوں نے سعودی عربیہ سے, ایمریٹس سے اور چائنا سے کافی ان کو لونز ملے تھے ایٹ کنسیشنل ریٹس. اٹ وازنٹ لائبور, اٹ واز ایکچولی مچ لوور دین دیٹ ریٹ, مگر وہ بہت سارے جو لونز تھے وہ پھر واپس ودرا ہو گئے تھے. اور بائی جی ڈاکٹر صاحب جی نہیں میں آپ کنٹینیو کریں. جی, اور بائی دا ٹائم فیبرری مارچ اسپیشلی فیبرری میں جو خان صاحب نے ریلیف پیکیج دیا تھا 28 فروری کو اور پھر 1 مارچ کو انہوں نے انڈسٹریل پیکیج دیا تھا, تو اس کے بعد جو لاٹ آف دا ملٹی لیٹرلز انہوں نے ہاتھ روک لیا تھا انکلوڈنگ دا فنڈ, اینڈ وہ جو بائی لیٹرل اسسٹنس تھی وہ بھی کم ہوئی تھی. اور وی ہیو ٹو پٹ ان دی ایلیمنٹ دیٹ چائنا از ناؤ ہیڈ آلریڈی اسٹارٹیڈ کمپلیننگ کہ ان کے جو کنٹریکچوئل ایگریمنٹس ہوئی تھیں سی پیک کے انڈر اس کے ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے, اسپیشلی دا پاور سیکٹر. ڈاکٹر صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک, وین آئی کم بیک پلیز اس کا اگر آپ جواب دے سکیں. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے بریک سے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ جو ودرالز ہوئے ہیں یا جو کنڈیشنز جو ہیں وہ بڑی اسٹرنجنٹ ہو گئی تھیں, لمیٹڈ ٹائم کا تھا, تو کیا وہ ایٹ دا ٹائم دیٹ دا خان ایڈمنسٹریشن لیفٹ گورنمنٹ, تو وہ کیا اس میں سچویشن وہ نہیں تھی جو 2018 میں انہوں نے کی تھی؟ ایم آئی رائٹ؟ حالات 2018 سے بہت زیادہ مختلف اور خراب ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یقیناً 2018 میں جب اس وقت کی حکومت گئی تھی تو تجارتی خسارہ جو ہے وہ 19 سے 20 ارب ڈالر تک تاریخ کا سب سے بلند لیول تھا, جس کی بہت پریشانی رہی نئی حکومت جو آئی تھی عمران خان صاحب کی. اب جو پوزیشن یہ ہے کہ اس سال بھی آپ کا تجارتی خسارہ 16 سے 17 ارب ڈالر تک ہو سکتا ہے, مگر جو فرق ہے کہ 17-18 میں قرضوں کی واپسی 4 ارب ڈالر تھی, اب آپ کو 13 سے 14 ارب ڈالر دینے پڑ رہے ہیں سالانہ, اگلے سال 17 ارب ڈالر. تو اب دونوں چیزیں بڑھ گئی ہیں, بہت بڑھ گئی ہیں, اور آپ کے ٹوٹل ریکوائرمنٹ سالانہ جو ہے وہ تقریباً 30 سے 34 ارب ڈالر تک پہنچنے کا خطرہ اگلے سال موجود ہے. اس کی فائنینسنگ حد سے زیادہ مشکل ہو سکتی ہے. رائٹ, بٹ جو نئے پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب, وہ گئے ہیں سعودی عربیہ میں, اور ان آئی مین وین دے کیم بیک دے ور ویری پلیز, بٹ یو اینڈ آئی بوتھ نو کہ یہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں, یہ جو سعودی عربیہ ہے, جو یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ہے, جو چائنا ہے, دے آر ویری ریٹیسنٹ, دے آر ویری ریلکٹنٹ کہ ہم نے نہیں بتانا ہم کس ملک کو کتنا پیسہ دے رہے ہیں ایٹ واٹ ٹرمز. تو یہ خان صاحب کی گورنمنٹ جو تھی وہ تو ایز یو اینڈ آئی بوتھ نو دے یوز ٹو کم بیک اینڈ announce it, but انہوں نے جو نہیں announce کیا, do you think that this is a reflection of that particular concern of the friendly countries rather than the fact کہ ان کو کچھ نہیں ملا؟ یہ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو کہ جو الفاظ جو کمیونیکے میں استعمال کیے گئے ہیں اس میں انگریزی میں تو کچھ اظہار ہے مگر ایکسپلیسٹ بات نہیں کی گئی ہے, لہٰذا اس وقت ہم کچھ کہہ نہیں سکتے.
بٹ ڈاکٹر صاحب فرام دیٹ پرسپیکٹیو یہ بھی آئی تھنک ضروری ہے کہنا کہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی پی ایم ایل نواز کی تو سعودی عربیہ نے 1.5 بلین کا گرانٹ اسسٹنس دی تھی, اور وہ گرانٹ اسسٹنس کبھی پبلکلی ہمارے لوگوں نے مطلب دیر واز ایلیمنٹ کے دی گئی ہے اینڈ وہ پھیل تو گئی تھی بات, بٹ اٹ نیور کیم فرام گورنمنٹ منسٹرز. جی بالکل آپ ٹھیک ہے. بٹ اگین آئی ووڈ لائک ٹو ایمفسائز کہ جو ہمارے آج کل کے جو ہیں فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب, وہ کچھ زیادہ ہی آئی تھنک ہی از کریٹنگ کنفیوژن. ان کی تقریباً روزانہ کے حساب سے پریس کانفرنس ہوتی ہے, وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی وہ ابھی سائن نہیں ہوا, ابھی ہو جائے گا, بعض دفعہ کچھ اور کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں ایسی چیزیں بھی آفر کی جو ہم نے مانگی نہیں تھیں. تو یہ آپ کا خیال میں کوئی اچھی اپروچ ہے فار آپ بھی فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, از دس اے گڈ اپروچ؟ بات دراصل یہ ہے کہ میری جو ایز اے ریٹائرڈ پروفیسر میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے کابینہ یا کم از کم ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اس کے اپروول لینے آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح میں نے کہا کہ رسک فیکٹرز بہت بڑھ گئے ہیں, لوگ پریشان ہیں, اور آپ ہر ایک لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کرنا پڑتا ہے اگر آپ فائنانس منسٹر ہوں. لہٰذا میری اپنی رائے یہ ہے کہ ضرور ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ماشاءاللہ بڑے آرٹیکولیٹ ہیں, مگر وہ جو یہ نہ ہو کہ ایک دن ایک بات دوسرے دن اس میں کچھ فرق تھوڑا آ جائے. ایک بات طے ہو جائے کیبنٹ میں یا پرائم منسٹر لیول پہ تو اس کو پھر آگے پروسیڈ کیا جائے. جی بیکاز ہی سیمس ٹو مطلب یو نو ہی سیمس ٹو بی ویری ویری اپسیٹ ایٹ دا یو نو, وہ میرے خیال میں جب کراچی گئے تھے تو ان کو چور چور کے نعرے لگے تھے, اس کے بعد سے وہ ذرا کچھ زیادہ ہی بول رہے ہیں. بٹ ہی از ناٹ ہی ڈز ناٹ ہیو ہی از ناٹ الیکٹڈ, therefore he should stick to what he knows. رائٹ. ڈاکٹر صاحب ناؤ اب ہم نے مانیٹری پالیسی کی تو بات کی اور آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ سچویشن خراب ہے. ڈو یو تھنک دیٹ ود ان دا نیکسٹ جب دا نیکسٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ ہے شیڈیولڈ فار دس منتھ, ڈو یو تھنک کہ یہ ریٹ 12.25 سے بڑھے گا اور روپی اور گرے گا؟ دیکھیے روپے کے بارے میں اس لیے نامناسب سمجھتا ہوں کچھ کہنا کہ کہیں اس کا تھوڑا بہت مارکیٹ میں اثر نہ پڑے. البتہ انٹرسٹ ریٹ پر میں جواب ضرور دوں گا آپ کو. جی دیکھیے ساری دنیا بھر میں انٹرسٹ ریٹس میں اضافہ ہو رہا ہے. آج ہی آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت عرصے کے بعد 50 بیسس پوائنٹ بڑھائے ہیں, اور اس کے نتیجے میں گلوبلی انٹرسٹ ریٹس اوپر جا رہے ہیں, اس لیے کہ جو آپ نے فسکل اور مانیٹری پالیسی کو بہت ہلکا کیا تھا کووڈ کے بعد, اس سے افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کو کم کرنا ہے. لہٰذا میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان میں صرف افراط زر کا بھی ایشو نہیں ہے, یہاں تو سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ درآمدات کو کم کرنا ہے. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ میں اس کے امکانات ضرور موجود ہیں کہ آپ کے پالیسی ریٹ میں اور اضافہ ہو سکتا ضرور ہے. More than 100 basis points or about that much? About 100. جی I mean it does make sense, but of course having said that ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ اگر 13.25 تک ہو جائے 13.5 تک ہو جائے تو that will be the highest in the region as you know, and compared to the US and Europe it would be like I don't know 10-11% more. That wouldn't that make would be bringing down the growth rate and therefore unemployment rates would rise? جی اس وقت رجحان جو ہے وہ یقیناً اسٹیبلائزیشن کی طرف. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیورٹائز کرنا پڑے گا ان کو ٹو چیک دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے نتیجے میں آپ اپنی پوزیشن بہتر کر سکتے ہیں, اور اگر حالات بہتر ہوئے تو یقیناً آپ سود کو پھر واپس لے آئیں گے. مگر اس وقت کنڈیشنز ایسے ہیں کہ آپ کو
تجارتی خسارہ اور باہر سے فائنینسنگ منگوانے کی پوری کوشش کرنا ہی کرنا ہے. Okay. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. Dr. Saab, ab let's come towards the fiscal side. وہ جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. This is assuming کہ monetary policy will be set independent of government policy based on the autonomy given to the State Bank of Pakistan. And in that context, we would hope کہ جو next governor ہے appoint کرنا ہے government میں وہ جلدی کریں کیونکہ there is a need to do that before the next monetary policy committee meeting. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں بھی اور پروگرام میں بھی آپ نے یہ کہا ہے کہ جو پیکیج دیا تھا خان صاحب نے ریلیف پیکیج وہ سسٹینیبل فائنینشلی سسٹینیبل نہیں ہے. اینڈ دیر از اے کنسنسس. آئی تھنک ایون اگر ہم آف دا ریکارڈ پوچھیں خان صاحب کے جو اکنامک ٹیم لیڈر تھے وہ بھی پراببلی ایگری کریں گے. بٹ دا شہباز شریف گورنمنٹ ہیز آلسو ریفیوز to reduce the subsidy on petroleum and products and on electricity. اور انہوں نے بھی political considerations کو outweigh کیا ہے in this aspect. Why do you think that they feel that they are going the right direction? Do you think کہ جو یہ deferred oil payment یا some kind of a free oil agreement for a little while has been agreed with Saudi Arabia? Because اس کے بغیر تو سینس نہیں بنتی. یہ ضرور یہ ہو سکتا ہے مگر دیکھیے اس میں ایک سیاسی پہلو بھی ہے کہ اس وقت اگر آپ نے سبسڈی کو زیادہ ہٹایا جی تو آپ کو ہائی سپیڈ ڈیزل میں تقریباً 27 روپے اور اب تو شاید موٹر اسپرٹ پہ پیٹرول پہ 70 روپے بڑھانا پڑے گا فی لیٹر. اس طرح کا بڑا موو جو ہے وہ کسی بھی حکومت ہو سیاسی طور پر مشکل ہوتا ہے. ہماری گزارش تو یہ تھی کہ آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ کچھ مہینوں میں اس کو کم کرتے جائیں. اور میری گزارش یہ تھی کہ سب سے پہلا موو یہ ہو کہ کم از کم جو 10 روپے کم کیے گئے تھے وہ واپس لے آئیں تاکہ لوگوں کو وہی پرانے لیول پر چیزیں ملتی رہیں تیل ملتا رہے. اس وقت کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا مگر یہ بھی نہیں کیا ہے. So you reckon کہ there is a major issue lurking there on the fiscal side. So where will they increase revenue from? Because revenue جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. a lot of the revenue جو ہے جو growth revenue کی ہوتی ہے it is linked to the growth rate of the economy. تو اگر وہ آپ چیک کر رہے ہیں through monetary policy and also کیا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا کریں گے یہ لوگ؟ 2-3 اقدامات ہو سکتے ہیں. ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ سب سے ہمارا پہلا شارٹ رن میں رجحان یہ ہونا چاہیے کہ تجارتی خسارہ کم کرے تاکہ باہر سے ڈالر کی ضرورت کم ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اقدامات لیے گئے ہیں درآمد کو کم کرنے کے وہ نامناسب تھے. ہم نے ریگولیٹری ڈیوٹیز کچھ بڑھائے, ہم نے امپورٹ مارجن ریکوائرمنٹس کچھ لگائے, اس طرح کے چھوٹے موٹے اقدامات لیے گئے ہیں. اب ایک کمپریہنسو امپورٹ ٹیرف پالیسی ہیز ٹو بی اناؤنسڈ. ہمیں تقریباً 5 سے 10 سال پہلے جو ٹیرفز تھے اس لیول پہ جانا پڑے گا اور ایکسیپشن صرف ہم دیں کھانے پینے کی چیزوں کو جو بہت ضروری ہیں اور دوائیوں کو. اس کے علاوہ را مٹیریل ڈاکٹر صاحب واٹ اباؤٹ را مٹیریلز؟ یس, را مٹیریلز میں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں اس میں ڈیوٹی ڈرا بیک مل جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو دوسرا آپشن چوز کرنا پڑتا ہے, وہ روپے کی گراوٹ. روپے کی جب گراوٹ ہوتی ہے تو باہر سے جو کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں ان کی بھی قیمتیں بڑھتی ہیں. تو آپ کو ٹارگیٹڈ پالیسی چاہیے امپورٹ ریڈکشن کی, اور اس کا بہترین طریقہ آپ اپنی ٹیرف پالیسی سے کر سکتے ہیں.
دوسری طرف ڈائریکٹ ٹیکسز میں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ شرفا جو ہیں، جس طرح کہ ان کو بینیفٹس ہم نے دیے ہیں پاکستان میں، شاید کسی اور ملک میں نہ ہوں، تقریباً 1500 سے 2000 ارب کے ہم نے کنسیشنز، ایگزمپشنز، ریلیفز وغیرہ دیے ہوئے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں ختم کرنا ہی پڑے گا، ورنہ آپ یہ دیکھیے ہمیں اپنی نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں خیال نہیں ہے. اب پوزیشن یہ ہو رہی ہے کہ 80 سے 100% آپ کا ڈیفنس بجٹ آپ قرضوں سے پورا کر رہے ہیں. یہ کس طرح کی نیشنل سیکیورٹی؟ یہ کیسی سیکیورٹی اب ہے؟ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو جو آپ نے بہت ہی زبردست ریلیفز دیے تھے، ایگریکلچرل انکم ٹیکس، اربن پراپرٹی ٹیکس، کیپٹل گینز ٹیکس، یہ ٹیکس وہ ٹیکس، وہ سب ریلیفز اب ختم کرنا ہی پڑے گا، ورنہ حد سے زیادہ اور خراب ہو سکتے ہیں حالات. اس سال آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ہمارا بجٹ کا خسارہ تاریخ کا سب سے بلند لیول پر پہنچنے والا ہے. تقریباً 9.6% جی ڈی پی کا تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اور یہی اگر رجحان رہا تو آپ کا جو ڈیٹ ہے، جو قرضے کا بوجھ ہے، وہ بہت تیزی سے اور بڑھتا جائے. اینڈ پرسنل انکم ٹیکس، آپ یو آر اے بگ پروپوننٹ آف دیٹ. یہ تو ایکچولی ڈرافٹ ہو رہا ہے میرا خیال میں. یہ تو آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی کنڈیشن بھی ہے کہ یو اسٹارٹ ڈرافٹنگ اٹ اینڈ دین یو اسٹارٹ امپلیمنٹنگ اٹ فرام آئی تھنک 1 ڈپینڈنگ آن واٹ ہیپنس. سو ڈاکٹر صاحب، یہ جو آئی ایم ایف کی جو ٹاکس شروع ہونے والی ہیں آئی تھنک دس کمنگ ویک، do you think an agreement is on the cards, because they don't really they don't want to reverse the relief package جو خان صاحب دے کے چلے گئے ہیں؟ تو کیا کدھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایشو ہو جائے گا، سیٹل ہو جائے گا؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امکانات یہ زیادہ ہیں کہ آئی ایم ایف 7th ریویو کمپلیٹ نہیں کرے گی، اور اب شاید اس پہ بات ہوگی کہ ہم 7واں اور 8واں ریویو کو ملا لیں. 8واں ریویو جو ہے وہ بجٹ کے بعد ہونا ہے. تو شاید یہ اگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ریلیف پیکج ہٹانے میں آپ کو وقت لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ بجٹ میں بے شمار ٹیکسیشن پروپوزلز لائیے، ایک بیلنس بجٹ لائیے جس میں آپ کا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو، اور اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ جو ریلیف آپ نے دی ہے اس کو آپ نے کمپنسیٹ کر لیا ہے پوری طرح سے، ریونیوز بہت بڑھا لیے ہیں، خرچے کچھ کم کر لیے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پھر شاید 8ویں ریویو کو کمپلیٹ کر کے ایک وقت پہ 2 انسٹالمنٹ آپ کو مل سکتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز اس بات پہ منحصر ہے کہ کتنا اچھا ڈیزائن بجٹ جس میں ریونیو میجرز بھی ہوں پروگریسو، اور خرچے کم کرنے کے بھی انوویٹو طریقے ہوں، تو آگے ہم انشاءاللہ پھر بڑھ سکیں گے. اینڈ دیٹ از مائی میجر سورس آف کنسرن ڈاکٹر صاحب، بیکاز مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ہر اسپیچ میں اٹیک کر رہے ہیں پریویس گورنمنٹ کو، انسٹیڈ آف ریئلی اسپیسیفائنگ ویئر ہی ول کٹ ڈاؤن آن ایکسپینڈیچر. اور آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر خان صاحب کی گورنمنٹ میں 75% بڑھا ہے اوور دس 3 جو جتنے بھی بجٹس انہوں نے پریزنٹ کیے ہیں، 3 بجٹس بہت زیادہ بڑھا ہے. اس پہ وہ فوکس نہیں کر رہے ہیں، نہ وہ فوکس کر رہے ہیں کہ ریونیو کا کیا کریں گے. وہ بس وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی انشاءاللہ بڑھائیں گے ہم، یہ انشاءاللہ کم کریں گے. بٹ ہی نیڈس ٹو ناؤ فوکس آن ہاؤ exactly and precisely is going to do. And Dr. Saab, don't forget he needs also to undertake وہ جو pension reforms ہیں وہ ان کو implement کرنے کی سخت ضرورت ہے، because وہ بھی run away ہو رہا ہے. آپ بہت مناسب باتیں کر رہی ہیں، اور نہ صرف پینشن ریفارم جو کہ پورے آپ 5 حکومتیں لے لیں، 4 پروونشل اور 1 فیڈرل، اور 1 فیڈرل میں سول ملٹری، تو یہ اگلے سال 1 ارب 1000 ارب تک پہنچ سکتا ہے. اتنا بڑا اضافہ ہم نے پچھلے 5 سال میں دیکھا ہے. دوسری طرف تقریباً وہی اماؤنٹ
1 खरब 1000 अरब आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस खा जा रहे हैं। राइट, आपको इस तरह के बड़े बड़े रिफॉर्म करने हैं। अब देखिए, वरना पाकिस्तान बिल्कुल उलझ के रह गया है। अंदरूनी आपका बजट डेफिसिट आसमान पर चले गया है। दैट्स बाहर आपका कर्जा की वापसी और आपका तिजारती खसारा आसमान तक पहुंच गए हैं। तो ये मेरी एक बुजुर्ग तो मैं अपने को नहीं कहूंगा, एक सीनियर प्रोफेसर के तौर पर जी जी अगर आप इजाजत जी 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 तो अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होता है तो पाकिस्तान के हालात खुदा न खास्ता हद से ज्यादा खराब हो जाएंगे। एंड इकोनॉमिक जो इश्यूज हमें आजकल हैं, चाहे वो आप पिछली गवर्नमेंट पे डालें या अपने आप पे डालें या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पे डालें या 3, साढ़े 3, 4 साल पहले की गवर्नमेंट्स पे डालें, द फैक्ट रिमेंस के जो इकोनॉमिक डिटेरियोरेशन हुई है हमारी, part of it is linked to pandemic, Dr. Saab, but you can't say entirely it is linked to the pandemic, because a lot of it had to do with extremely flawed monetary and fiscal policies. Would you tend to agree with that? जी बिल्कुल, आप मुनासिब बात कर रही हैं और अल्लाह का शुक्र है कि इस कोविड का असर भी हम पर कम हुआ बनिस्बत दूसरों मुल्कों में। That's right. That was very well tackled by the Khan administration. ख़वातीन हज़रात, हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं. Thank you so much, Dr. Saab, for your expert opinion on the state of the economy. जैसे कि आपने सुना ख़वातीन हज़रात, हमारी जो policies थी, they were flawed, and this thing has not happened during the Khan administration. It also happened in the PM Nawaz government. और इस वक्त जो है, जैसे कि हमने दोनों डॉक्टर साहब ने भी एग्री किया कि ये जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनका फोकस है ऑन अटैकिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट, एंड दैट रियली इज़ नॉट हिज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनको चाहिए कि वो अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस की तरफ देखें, और वो एसेंशली यही हैं कि आप टर्न द इकोनॉमी अराउंड, डोंट टॉक टू मच, जस्ट सिंपली गो एंड वर्क एंड बिगिन द प्रोसेस. बिकॉज अभी तो लगता है कि प्रोसेस भी शायद उन्होंने शुरू नहीं किया, बिकॉज उसमें कोई खातिर खा हमें कोई कोई प्रपोजल्स आए हैं, ना कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स या प्रपोजल्स ऑफ रिफॉर्म्स जो हैं वो सामने आए हैं. इजाज़त दीजिए इसी के साथ. खुदा हाफिज़.